السلام علیکم فرینڈس، پاکستان کی جانب سے ایران کے اندر دہشت گرد عناصر جیسا کہ BLA اور BNF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کی تمام تفصیلات اس پریسیشن سٹرائک میں استعمال ہونے والے پاسبل ویپنز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈس، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی راکٹ فورس کی جانب سے ایران کے اندر دہشت گرد عناصر کے 7 مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج صبح 6 بجے پاکستان نے عالمی قوانین کی پاسداری کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے ایران کے اندر ساروان شہر کے علاقے ابدوئی میں دہشت گرد تنظیموں BLA اور BNF کے ٹھکانوں اور افراد کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کارروائی میں کسی ایرانی شہری کو نقصان نہیں پہنچا، جبکہ پاکستان کی یہ کامیاب کارروائی ایران کے اندر 40 سے 50 کلومیٹر کے علاقے میں کی گئی ہے۔ اس کارروائی میں اسٹینڈ آف ویپنز استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ اس آپریشن میں ایئر فورس، راکٹس، ڈرونز اور کامیکازی ڈرونز کے علاوہ لوٹنگ منیشنز استعمال کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹوٹل 3 ہائیڈ آؤٹس اور 60 ٹارگٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں عاصم عرف چیئرمین جو اس سے پہلے BLA میں رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فضل شیر جو اس سے پہلے BNF اللہ نظر گروپ میں کام کرتے رہے ہیں، وہ ان سٹرائکس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی اس پریسیشن سٹرائک میں ایئر کرافٹ اور ڈرونز کے بھی استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہے، جبکہ ایئر کرافٹ میں JF-17 تھنڈک نے سٹرائکس کنڈکٹ کی، اور حال ہی میں پاکستان ایئر فورس میں انڈکٹ کیے جانے والے J-10C طیاروں نے ان JF-17 تھنڈر طیاروں کو اسکارٹ کیا۔ ان 7 سٹرائکس میں دہشت گرد عناصر جیسا کہ BLA اور BNF کے ان کیمپس کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایران میں کچھ عرصے سے موجود اور آپریٹ کر رہے تھے۔ پاکستان کی جانب سے پہلے ان ٹھکانوں کی ایئر سرویلنس کے بعد نشاندہی کرتے ہوئے پریسیشن منیشنز کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ہٹ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران نے گزشتہ روز پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مبینہ جیش العدل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ جیش العدل کے نہ تو کوئی پاکستان میں ٹھکانے موجود ہیں اور نہ ہی وہ یہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ایران کی جانب سے اس نام نہاد سٹرائک میں پاکستانی سویلین شہریوں اور املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز شام کو ہی جیش العدل جو پہلے سے ایران میں فعال ہے، ان کے اہلکاروں کی جانب سے ایران کے پاسداران انقلاب کے ایک کرنل جن کا نام حسین علی تھا، ان کو شدت پسند عناصر نے ایران کے علاقے سروان میں نشانہ بنایا ہے۔ دہشت گردوں کی اس کارروائی میں ان کے ساتھ دیگر اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ حسین علی دراصل 110 سلمان فارسی کور کے کمانڈر تھے جو سیستان بلوچستان صوبے میں بیسڈ ہے۔ ایرانی میڈیا نے یہ خبر گزشتہ رات ہی کنفرم کر دی تھی، جبکہ ادھر پاکستان کی جانب سے اس شدت پسند تنظیم کے حوالے سے ایران سے ہمیشہ ہی تعاون کیا جاتا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کو کئی مرتبہ وہاں مقیم شدت پسند عناصر کی نشاندہی اور کارروائی کی درخواستوں کے باوجود ایران کی جانب سے کوئی عملی اقدام عمل میں نہیں لایا گیا، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو بھی ایران سے ہی پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے حوالے سے آپریٹ کرتے رہے، جنہیں بعد میں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ As a commissioned officer of the Indian Navy. After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. فرینڈز، ایران نے گزشتہ روز بھارت کی ایما پر پاکستان کے اندر 2 میزائل فائر کر کے کچھ شہریوں اور املاک کو نقصان پہنچایا، جو اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایران نے ایک لحاظ سے پاکستان کو یہ جواز فراہم کیا ہے کہ وہ جن دہشت گرد عناصر کی ایران کو کئی مرتبہ نشاندہی اور ان کے خلاف اقدام اٹھانے کا کہتا رہا ہے، اب ان کے خلاف خود کارروائی کرے۔ لہٰذا ایران کی گزشتہ روز کی حماقت اور پاکستان کے پاس موجود دہشت گرد عناصر کے ایران میں موجودگی اور ان کے ٹھکانوں کی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق انہیں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جہاں ایئر فورس کی طرف سے تکبیر گائیڈنس کٹ سے لیس اسٹینڈ آف گائیڈڈ منیشن کے ساتھ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو ایران کے اندر ہی نشانہ بنانے کی اطلاعات ہے، وہیں ڈرونز کو بھی سرویلنس اور انٹیلیجنس گیدرنگ مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی راکٹ فورس کی جانب سے بھی گائیڈڈ راکٹس کی مدد سے ان میں سے کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لہٰذا ان سٹرائکس میں جہاں پاکستان کا انٹیلیجنس آپریٹس انوالو تھا،
वहीं आर्मी की रॉकेट फोर्स और एयर फोर्स की जानिब से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें JF-17 थंडर और J-10 शामिल हैं, उनको भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से इस हमले में मल्टीपल एसेट्स को इस्तेमाल किए जाने की इतलात है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लोइटरिंग म्यूनिशंस और कामिकाज़ी ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ अपनी सरहद से बाहर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मर्गबार सरमचार रखा था। इस ऑपरेशन में दरअसल बहुत सौ को वाज़ेह पैगाम भी दिया गया है कि हमारे जिम्मेदार मुल्क और अमन पसंद हमसाया होने का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए और ना ही एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होने को कमज़ोरी समझा जाए। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जानिब से जहां ईरान में 40 से 50 किलोमीटर अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने की तस्दीक तुर्क मीडिया सोर्सेज की जानिब से की गई है, वहीं रूस और अमेरिका की नामवर न्यूज़ एजेंसियों RT और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इन खबरों को कवर किया है और अपने ज़राए से इन स्ट्राइक्स की एक लिहाज से तस्दीक की है। फ्रेंड्स, ईरान की हिमाकत की वजह से गालिबन ईरान इराक वॉर के बाद ये पहली मरतबा है कि किसी मुल्क ने इसके अंदर डायरेक्ट स्ट्राइक्स की हो। गो कि ये स्ट्राइक्स पाकिस्तान की जानिब से एक ज़िम्मेदार मुल्क होते हुए प्रिसीशन स्ट्राइक म्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए और इसमें किसी किस्म की कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ की इतलात नहीं है। ताहम ईरान जो अपने आप को इस खित्ते की रीजनल पावर हाउस करार देता है, उसके तमाम तर अज़ाइम को इन स्ट्राइक्स के नतीजे में धचका लगा है, जबकि दीगर इलाकाई और इंटरनेशनल ममालिक की जानिब से भी ईरान के इक़दामात इस खित्ते और इससे बियॉन्ड कोई ढके छुपे नहीं है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरहदी हदूद और उसकी खुद मुख्तारी की कदर करता है, जबकि हालिया स्ट्राइक्स का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की जानिब से अपने मुल्क की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और अपने नेशनल इंटरेस्ट को मलूज़ खातिर रखना है। यही वजह है कि इन स्ट्राइक्स में सिर्फ दहशतगर्द अनासर और उनके ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान हमेशा से ही एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उसके तमाम मेंबर ममालिक की सरहदी हदूद और उसकी खुद मुख्तारी की कदर करता है और आइंदा भी करता रहेगा, लेकिन इसी के साथ ही अपनी सरहदी हदूद और खुद मुख्तारी का हक भी रखता है और भरपूर सलाहियत भी। मेरी गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर इस किस्म की हिमाकत का ज़रूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सी कैलकुलेशंस और अमूर का जायज़ा लिया जाना है। गो कि ये मेरा ज़ाती तज़िया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सच साबित हुआ और पाकिस्तान ने बहुत से अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए और तमाम तर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और कैलकुलेशंस के बाद ईरान में मुकीम दहशतगर्द अनासर के ठिकानों और इनके हाई वैल्यू टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाकर अपने अज़्म और सलाहियत का भरपूर इजहार किया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।